وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت 68 اور 69. آج کے سبق کا ایک موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی وحی پر عمل کر لے تو یہ اپنے درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم شکر اور دیگر عمدہ غذائیں بناتے ہو، بے شک اس میں اہل عقل کے لیے نشانی ہے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 68. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وہی کی رب نے آپ کے نحل مکھی، شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی کو ان اتخذی، کہ تم بناؤ من الجبال بیوتن، اپنے گھر پہاڑوں میں، ومن الشجر درختوں میں، ومما یعرشون، اور جو اونچی چھتیں ہوتی ہیں اس میں، ثم کلی، پھر کھاؤ، من کل الثمرات، ہر قسم کے میووں سے، فصل کی، چلو، سبل رب کے، اپنے رب کے راستے پر، ذللا، مجبوراً، یخرج من بطونہا، اس سے نکلتا ہے یخرج، نکلتا ہے، من بطونہا، ان کے پیٹوں سے، شرابن، پینے کی چیز، مختلفاً الوانہ، مختلف رنگ ہوتے ہیں اس کے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، ان فی ذالک، بے شک اس میں نشانی ہے، لآیتن، نشانی ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو سوچتے ہیں. سامعین کرام، توحید کے مضامین بیان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت بھی ان آیات میں فرما رہا ہے اور توحید کی طرف بھی ہمیں متوجہ کر رہا ہے اور اپنی قدرتیں بھی اس میں بتا رہا ہے. آج کا جو تذکرہ ہے وہ شہد کی مکھی کا ہے. سامعین کرام، کہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے وحی کا مطلب یہاں یعنی اس کے دل میں ڈال دیا. ہر چیز سامعین کرام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. کائنات میں ہر چیز جو ہے اس کے حکم کے تابع ہے. جیسے کہ ایک آیت میں ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز سجدہ ریز ہے، یعنی اس کے حکم کے تابع ہے، جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے. اور وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، دوسری جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر آسمان میں میں نے
و اوہا وحی کی فی کل سمائن ہر ایک آسمان میں امرہا اس کا امر، یعنی یا دوسری آیت میں ہے اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعطا کل شیء خلقہ، اس کی صورت اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت بنائی اور ثم ہدا پھر اس کو ہدایت دی۔ ہر چیز میں ہدایت خداوندی موجود ہے سامعین کرام، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی تخلیقات پیدا کی ہیں۔ سامعین کرام ایک بات، یہ مضمون تھوڑا سا آپ غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بامقصد پیدا کی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی تعریفوں کے تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ ہر چیز اپنا مقصد تخلیق بأحسن طریقے سے پورا کر رہی ہے۔ اللہ، تو اسی طرح یعنی اس شہد کی مکھی کو آپ لے لیں تو وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وہی کی میں نے شہد کی مکھی کو، یعنی اس کا معنی وہی ہے جو کہ میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پیدا کی اور پھر اس کی جو طریقہ کار ہے شہد بنانے کا، اس میں وہ ڈیٹا جو ہے فیڈ کر دیا۔ اسی طرح ہر چیز سامعین اکرام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ایک قانون ہے اور پھر وہ اپنے قانون کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے۔ دیکھیں یہ اتنی وسیع و عریض کائنات ہے اور اس میں دیکھیں سیکنڈوں کا بھی فرق نہیں آ رہا، یعنی کب سے چل رہی ہیں، ہر کل فی فلک یسبحون، ہر اپنے دائرے میں تیر رہی ہے، یسبحون یعنی ہر چیز جو ہے رواں دواں ہے، تیر رہی ہے، گردش کر رہی ہے، اور ہر چیز جو ہے اپنا یعنی وہ اس میں بالکل فرق نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے، میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، آپ نے نماز کا دائمی کیلنڈر بنا لیا ہے۔ اب یہ دائمی کیلنڈر جو ہے اگر آپ 2000 سال پہلے بن جاتا تو اب بھی آج بھی وہی ہوتا، سیکنڈ کا اس میں دیکھیں فرق نہیں آ رہا، دائمی کیلنڈر بنا لیا آپ نے، کیونکہ یہ کائنات ایک نظام کے تابع ہے، ایک خالق نے بنائی ہے اور اس میں اس کا ڈیٹا فیڈ کر دیا ہے۔ اب سائنس کیا ہے؟ اس کی حکمت، ہر چیز کی سائنس معلوم کر رہی ہے اور اس سے کام لے رہی ہے سامعین کرام۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شہد کی مکھی کو دیکھ لیں، اس میں عبرت ہے، جس طرح کہ چارپائیوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چارپائیوں میں بھی عبرت ہے، تو شہد کی مکھی میں بھی عبرت ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وہی کی میں نے شہد کی مکھی کو أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ۔ اب شہد کی مکھی کو اگر دیکھیں تو اس میں یعنی میں تو اتنا واقف نہیں ہوں سامعین کرام، لیکن یہ مضامین عام مل جاتے ہیں۔ شہد کی مکھی جو گھر بناتی ہے اس کی انجینئرنگ، پھر اس میں مختلف قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں، یہ پوری ایک سلطنت ہے جس کو ایک مکھی ہیڈ کر رہی ہوتی ہے، جسے ہم ملکہ مکھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ کس طریقے سے موم بنتا ہے، اس میں موم سے کس طریقے سے وہ شہد بناتی ہیں، وہی مکھیاں موم کا چھتا بناتی ہیں۔ اب موم میں تو چیز خراب نہیں ہوتی، رکھنے کے لیے آپ رکھ لیں تو وہ محفوظ رہتی ہے سامعین کرام۔ تو وہ پھر آپ چھتے کی وہ بناوٹ دیکھیں سامعین کرام، اور بڑا چھتا ہوگا لیکن آپ دیکھیں موم، اب اندر جا کے تو موم نہیں آتا، یعنی ایک بڑا چھتا ہے مثال کے طور پہ، لیکن آپ دیکھیں مثال کے طور پہ 1 فٹ چوڑا ہے، لیکن آپ دیکھیں کس طریقے سے اس پہ مکھیاں رہتی بھی ہیں اور اس کے اندر شہد جو ہے وہ سٹور کرتی چلی جاتی ہیں۔ پھر آپ کو میں نے بتایا کہ ان مکھیوں میں سپاہی مکھیاں بھی ہیں،
ملکہ مکھی بھی ہے، اس میں نکھٹو مکھیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں وغیرہ وغیرہ، مجھے علم نہیں ہے، میں واضح طور پہ بتا رہا ہوں۔ کوئی بھی مضمون آپ پڑھ لیں اس کے گھر کی انجینئرنگ، پھر اس کے شہد جمع کرنے کا طریقہ، یعنی آپ دیکھیں کہاں کہاں سے شہد، ہر مکھی اپنا گھر پہچانتی ہے اور پھر تیزی سے اڑتی رہتی ہے اور شہد اکٹھا کرتی ہے۔ اب دیکھیں پھولوں سے اگر کوئی آپ کو کہے، ظاہر ہے، یا پھلوں کا، من کل الثمرات، ثمر میوہ، اب پھول ہیں، مختلف قسم کے پھول ہیں اور مختلف قسم کی فصلیں ہیں، ظاہر ہے، تو یہ سب پھل میں آ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز سے اجوائن کی شہد آ رہی ہے، بیر کی شہد آ رہی ہے، اور وہ ہم کہتے ہیں کہ پلوسا کہتے ہیں پشتو میں، اسے پلوسے کی شہد ہے، مختلف قسم کی شہد ہیں سامعین کرام، اور جو کہ میرا بھی علم نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن آپ دیکھیں مختلف قسموں کی شہد ہے۔ اب شہد کی مکھیاں ایک پھل کا شہد اگر جمع کر رہی ہیں تو اس میں وہ مکسنگ تو نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ بیر کا شہد ہے تو بس وہ بیری کا ہوگا، پھر یہ نہیں، مکھیاں پھر بیری کا شہد بنائیں گی۔ میرا زیادہ علم نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، لیکن اب دیکھیں وہ شہد، اب پھلوں کا یا پھولوں کا شہد جو ہے، مختلف قسم کے پھولوں سے وہ شہد اکٹھا کرتی ہیں، یہ وہ، لیکن اس سے ہم تو شہد نہیں بنا سکتے، یعنی اس کائنات میں کوئی اور مکھی، مثال کے طور کوئی اور مکھی نہیں بنا سکتی، کوئی اور اڑنے والے ہزاروں وہ ہیں مکھیاں ہیں، اس کی اقسام ہیں، لیکن یہ ایک مکھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنائی اس لیے ہے کہ یہ شہد بنائے گی، اور وہ اس اپنی فطرت پہ مجبور ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز جو ہے اپنی فطرت پہ مجبور ہے۔ اور دیکھیں اگر ہم فطرت کے تابع ہو جائیں، اس میں جو مضمون ہے وہ یہ بھی ہے، اگر ہم فطرت کے تابع ہو جائیں تو ہم اپنے درجہ کمال کو پہنچ جائیں گے۔ اب فطرت کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ سامعین کرام، اسلام دین فطرت ہے، یعنی دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا۔ شہد کی مکھی مجبور ہے تو وہ شہد بنا لیتی ہے، جو کہ ہمارے لیے مشکل ترین کام ہے۔ کوئی اصلی شہد مکھی کے علاوہ بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک مثال ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تو اسی پہ ہم بات کریں گے۔ اور وہ اپنے نظام پہ اگر چلتی ہے، جو اس میں ڈیٹا فیڈ کیا گیا ہے، جو اس کی فطرت ہے، تو وہ پھر شہد جیسی چیز بنا لیتی ہے۔ یخرج من بطونہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے پینے کا ایک ایسی لذیذ چیز جس کے رنگ مختلف ہے۔ کیا ہے سامعین کرام؟ انسان کا کمال یہ ہے کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہ انسان کا وہ ہے، کمال ہے کہ یہ اللہ کے قریب پہنچ جائے، اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اللہ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اس کا قرب، اس کی معرفت۔ اس میں کچھ چیزیں تو آپ دیکھیں کہ دنیا ہی میں یہ حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، قرب الہی جو اس کی منزل ہے، اللہ تعالیٰ کے یعنی روحانی طور پہ قریب ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ حدیث میں اس کا مفہوم بیان ہوا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یعنی سب سے زیادہ فرائض جو ہیں وہ انسان کو میرے قریب کرتے ہیں، اور انسان پھر کوشش کرتا ہے نوافل میں، یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرے قریب آتا رہتا ہے
زائد محنت کے ذریعے زائد محنت کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھیں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ چلتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ سنتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ خدائی یعنی یہ خدائی صفات، مظہر نور خدا، خدا کے نور کا ایک مظہر ہو جاتا ہے حقیقت۔ تو یہ ہے کہ انسان اگر کوشش کرے تو اپنے درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے سامعین کرام، اور اپنے دل کو منور کر سکتا ہے۔ کس سے؟ نور ربانی سے، اور اس میں اپنے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سما جاتا ہے۔ حدیث کے مفاہیم میں بیان کروں، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سما جاتا ہے، اور وہ نور الہی اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ تو یہ سامعین اکرام انسان کی جو عظمت ہے وہ پھر ان الفاظ سے ہوتی ہے۔ تو یہ یعنی خلافت حاصل کر لینا، یا انسان اپنے درجہ کمال تک پہنچ جائے، تو یہ انسان کی جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے اپنے آپ کو محنت کر کے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اس کی فطرت پر چلیں گے، دین فطرت پر عمل کریں گے، اور دین فطرت کون سا ہے؟ اسلام۔ دین اسلام ہی فطرت کا دین ہے سامعین کرام۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے، یعنی اس میں کوئی مشکلات نہیں ہے۔ اور جس طرح دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کام یعنی آسان ہے، سب سے زیادہ آسان کام جو ہے، اس میں تھوڑا سا مضمون میں اگر شروع سے بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں، شہد کی مکھی کو شہد بنانا کتنا آسان ہے۔ یعنی شہد کی مکھی جس کام کے لیے پیدا ہوئی ہے، وہ کام کرنا اس کے لیے کتنا آسان ہے، اگر وہ اپنے جو فیڈ کیا ہوا ڈیٹا ہے، وہ اوحیٰ ربک الی النحل، اگر اس کے مطابق وہ چلے تو وہ مشکل ترین کام جو ہمارے لیے مشکل ہے، جو انسانوں کے لیے مشکل ہے، باقی تمام جانداروں کے لیے مشکل ہے، لیکن وہ مشکل ترین کام شہد کی مکھی سر انجام دے دیتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی بات مانتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہے، اور اس پہ مجبور ہے۔ مانتا ہوں میں کہ وہ مجبور ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو کے شہد کی مکھی، ایک مکھی، جملہ اس طرح ہے، ایک مکھی اگر اللہ کے حکم کے تابع ہو کے شہد جیسی چیز بنا سکتی ہے۔ اب دیکھیں، مکھی سے تو عام طور پہ ہم کراہت کرتے ہیں، یہ عام جو مکھیاں ہیں نا ادھر ادھر کی تو اس سے یعنی کھانوں کو اپنے بچا کے رکھتے ہیں۔ بعض لوگ بڑے وہ ہوتے ہیں اور ہاتھ جھاڑتے رہتے ہیں کہ مکھی کہیں اس پہ نہ بیٹھ جائے۔ تو یہ کراہیت والی چیز ہے ایک، یعنی انسان کو کراہیت آتی ہے، مکھیوں سے کراہیت آتی ہے، اس میں کچھ زہریلی مکھیاں بھی ہوتی ہیں، بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں، ایک مکھی اللہ کے حکم کے تابع ہو کے اگر ایک مشکل ترین کام جو ہمارے لیے مشکل ہے وہ کر سکتی ہے، تو ہم یعنی اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اور وہ درجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہے۔ ہر چیز، میں نام نہیں گنواتا، اس کا کمال درجہ کمال تک پہنچا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک پھل جو ہے، ایک آم، جو آم کے دن ہوتے ہیں، آپ ایک سندڑی آم لیتے ہیں، چونسا آم لیتے ہیں، لنگڑا آم لیتے ہیں، ہر آم کو یعنی آپ اس کی پھانک منہ میں رکھتے ہی، یعنی اس پہ چک لگاتے ہی آپ کو ایک لطف آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس کو یعنی وہ کیا ہے، وہ ایک درجہ کمال کا آم بن گیا ہے۔
آپ اس کے رنگ کو دیکھتے ہیں، آپ اس کی مٹھاس کو دیکھتے ہیں، آپ اس کے ذائقے کو دیکھتے ہیں، انسان عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کس طرح اس نے سارے یعنی مٹی سے یا اپنی شاخ پہ لٹک کے یہ رنگ ایبزارو کیا ہے، یہ ذائقہ ایبزارو کیا ہے، یہ خصوصیات ہیں اس میں غذائی. تو بہرحال یہ کیا ہے، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہو کے اگر ایک چیز چلے تو وہ اپنے درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہے. سامعین کرام، تو اس میں کوئی مشکلات نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں سامعین کرام کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو گئے، انسان دیکھیں عام طور پہ، میرے پاس ٹائم کم ہے، میں ذرا خلاصہ بیان کروں. عام طور پہ یہ ہو رہا ہے سامعین کرام کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہم نے غفلت اختیار کی ہوئی ہے. قرآن کے احکامات پر ہم عمل کرنا نہیں چاہتے، ہم اسلام کے تابع ہونا نہیں چاہتے، ہم دین فطرت پر عمل کرنا نہیں چاہتے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا اتباع نہیں کرنا چاہتے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ فساد ہے. سامعین کرام، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع نہیں ہو رہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد فی الارض، جیسا کہ آج فساد برپا ہے. سامعین کرام، اس میں تو کوئی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین میں فساد برپا ہو گیا ہے، بر و بحر میں فساد ہے. کیوں؟ یہ لوگوں کے اپنی کرتوت ہے، جو اپنے ہاتھوں سے وہ کام انجام دے رہے ہیں. یعنی دیکھیں، ہم جو دنیا دار لوگ ہیں اپنی مرضی زندگی جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں جینا چاہتا کوئی. لیکن آج کے مضمون سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائیں تو نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنا نقطہ عروج مل جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اہل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے اہل ہو جائیں گے. نہ صرف یہ، بلکہ یہ دنیا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ، یعنی ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں اور کہنے دے مجھے، کہ اس دنیا میں بھی ہمیں جنت مل جائے گی. کسی وقت تفصیل ہوگی تو کہہ دوں. تو یہ دنیا بھی جنت ہمارے لیے بن جائے گی، اور آخرت میں تو پھر ملے گی، آخرت میں تو ہے ہی وہ اس مقصد کے لیے. بہرحال تو بس آج یہ ہے جو آج کا سبق ہم نے پڑھا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جائیں تو ہم اپنے درجہ کمال تک پہنچ سکتے ہیں. اور سامعین کرام، ایک بات اور سن لیں، وہ یہ ہے کہ جو کلمہ طیبہ ہے ہمارے دین کا، جو بنیاد ہے، مضمون سارا یہی ہے لیکن مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ بیان کیا ہے. ایک جگہ اور الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیف ضرب اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثلا کلمۃ طیبۃ، مثال کلمہ طیبہ کی، جیسا کہ ایک پاک درخت ہے، جڑیں اس کی زمین میں ہیں، شاخیں آسمان تک ہیں، ہر دم اپنی وہ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اپنا پھل دیتا رہتا ہے. تو یہ یہاں پھلدار درخت بن جاتا ہے. انسان کامل جو ہے پھلدار درخت، اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا، فائدے ہی فائدے، فائدے ہی فائدے، انسانیت کو اس سے فائدے. جیسے کہ شہد کی مکھی آپ کو شہد بنا کے دیتی ہے، اس کو آپ استعمال کرتے ہیں، ذائقہ بھی ہے اور صحت بھی ہے اور شفا بھی ہے. سامعین کرام، تو یہ ان فی ذالک لآیۃ، اس میں آپ غور کریں نا، اس میں نشانی ہے لقوم یتفکرون، جو سوچتے ہیں، جو فکر سے کام لیتے ہیں. تو سامعین کرام، میں نے کوشش کی ہے کہ فکر کے انداز کیا ہونے چاہیے ہمارے. ہم اگر اپنے رب کی وحی کے تابع ہو جائیں، دیکھیں شہد کی مکھی کی طرف تو وحی آئی ہے، کیا ہمارے طرف نہیں آئی؟ بالکل آئی ہے. کیا ہے؟ قرآن ہے. کیا ہے؟ سنت رسول ہے. کیا ہے؟ اتباع رسول ہے.
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی قرآن کا حکم ہے، جو تمہیں رسول دے دیں اس کو لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو میں ترجمہ دوبارہ پڑھتا ہوں سامعین کرام، کوئی نقطہ ہو تو پھر بیان کر لیں گے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی رب نے آپ کے شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی کہ بناؤ، اب یہ وہ جو ڈیٹا فیڈنگ ہے وہ کس طریقے سے عمل میں آئے گی؟ بناؤ اپنے گھر پہاڑوں میں، درختوں میں، اور جو اونچی چیزیں ہوتی ہیں، چھتیں ہو گئیں یا جو بھی، ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھاؤ ہر قسم کے میوے، فصل کی سبل ربک ذللا، اور اپنے رب کے راستے پر چلتے جاؤ۔ اور سامعین اکرام، یہی حکم ہمارے لیے ہے، اور ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ اپنی بتا دے، ہماری منزل تو ہے، اور تیرا راستہ صراط مستقیم ہے، وہ راستہ ہمیں بتا دے۔ تو وہ راستہ پھر کیا بتاتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ لے لو۔ تو یخرج من بطون، اب ہوتا کیا ہے جب وہ وحی کے مطابق عمل کرتی ہے؟ یخرج من بطونہا شراب، اس میں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے، مختلفاً الوانہ، جس کا رنگ مختلف ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے تفکر کرنے، فکر کرنے والوں کے لیے۔ سامعین کرام، میرے ساتھ تلاوت دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، بلند آواز سے پڑھیے، أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ سنا دیجئے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی رب نے آپ کے شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال بیوتن، کہ تم بنا لو اپنے لیے گھر پہاڑوں میں، ومن الشجر، درختوں میں، ومما یعرشون، اور جس میں جو یہ چھتیں بناتے ہیں، ثم کلی، پھر کھاؤ، من کل الثمرات، ہر قسم کے میووں سے، فصلوں کی سبل ربک ذللا، اور اس طرح چلتی جاؤ اپنے رب کے راستے پر مجبوراً۔ یخرج من بطونہا شراب، نکلتی ہے اس کے پیٹوں سے پینے کی چیز، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سوچے، فکر کرے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
and your Lord inspired the bee, set up hives in the mountains and in the trees, and in what they construct. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Then eat of all the fruits and go along the pathways of your Lord with precision. From their bellies emerges a fluid of diverse colors containing healing for the people. Surely in this is a sign for people who reflect. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.